السلام علیکم. آج ہم ڈسکس کریں گے ٹاپ 20 ڈگریز کو جن کا فیوچر میں کافی اسکوپ بھی ہوگا اور ضرورت بھی ہے. نہ صرف اسکور پہ بلکہ کہ ان کی جو جاب امپلائمنٹ کی ریشو ہے وہ بھی انکریز ہوگی بائی 2023 ٹو آنورڈ. فرسٹ آف آل جو پہلی فیلڈ ہے وہ ہے جناب سسٹینیبل اینڈ رینیویبل انرجی. تو اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ پروگرام کیوں کریں. جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس جو رینیویبل سورسز ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں، تو ان چیزوں کو روکنے کے لیے ہمیں ایک پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت ہے. تو اس وجہ سے میں کہہ رہی ہوں کہ فرسٹ پریفریبل جو ہوگی فیلڈ وہ وہی ہوگی. جو سیکنڈ فیلڈ ہے وہ ہے انڈسٹریل اینڈ آرگنائزیشن سائیکالوجی. آج کل کے سوشل میڈیا کے دور میں کسی کی بھی لائف ڈھکی چھپی نہیں ہے، تو لوگ ڈپریشن میں چل جاتے ہیں، انزائٹی میں. تو ان چیزوں سے نکالنے کے لیے انڈسٹریز میں اور گھروں میں بھی سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہے. جو تھرڈ فیلڈ ہے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں، وہ ہے ایٹماسفیرک سائنس. ایٹماسفیئر میں ہمارا ارتھ آ جاتا ہے، اوشن آ جاتا ہے. تو پولیوٹڈ انوائرمنٹ اور انسان کی غلطیوں کی وجہ سے ہمارا اوشن، ہماری زمین سب کچھ برباد ہوتا جا رہا ہے. تو اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے، اور سیٹلائٹس اور ریڈار کا دور ہے اور ویدر آپ کو پتہ ہے کس طرح ہو رہا ہے ہمارا، ان چیزوں کے لیے ہمیں ایٹماسفیرک سائنس پڑھنے کی ضرورت ہے. اور فیوچر میں نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں یہ چیز بہت فوکس کے اوپر ہے نا. تو یہ سب پڑھنے کے بعد آپ فیوچر میں انشاءاللہ آپ کی جابس بھی لگ جائیں گی اور آپ معاشرے کو سدھارنے میں ایک بہترین کردار ادا کریں گے. تو بی ایس ایٹماسفیرک سائنس یا پھر ایم فل آپ جو بھی اسے میجر میں لینا چاہیں تو یہ تھرڈ پریفرنس ہونی چاہیے آپ کی. اس کے بعد فورتھ ہے گیم ڈیزائننگ. جس طرح یہ دور آ رہا ہے گیمنگ کا، مطلب شدید بچے گیمز کی طرف اتنا رجحان ہو گیا ہے نا، اس کی حد نہیں ہے. تو ان کو بنانے کے لیے اچھے گیم ڈیزائنر کی ضرورت ہے. تو ابھی بھی آپ ان پروگرامز کو پڑھ کے آپ اچھے گیم ڈیزائنر بن سکتے ہیں. جو ففتھ ہے وہ ہے ایپیڈیمیولوجی، یعنی کہ ایک کرونا ایک ایپیڈیمک تھا، اس کو کس نے اسٹڈی کیا ہے؟ ایک ایپیڈیمیولوجسٹ نے اسٹڈی کیا ہے. تو اس لیے ایک ففتھ ریفرنس پہ ہے، یعنی کہ مزید ایپیڈیمکس آنے ہیں، پریڈکشن ہے سائنس کی. تو فیوچر کے لیے فیلڈ بیسٹ ہے. جو سکس پریفرنس ہے وہ ہے دا انٹرنیٹ آف تھنگس. اس کی میں جتنی بھی تعریف کروں کم ہے اس فیلڈ کی، کیونکہ فیوچر جو ہے نا انہی چیزوں کا ہے. انٹرنیٹ آف تھنگس میں آپ سائبر سیکیورٹی پڑھتے ہیں، ڈیٹا انالائسس اور انٹرو ٹو کمپیوٹر ڈیزائن اینڈ سینسر فار آئی او ٹی. اور جو سیونتھ پریفرنس ہے وہ ہے روبوٹکس. اب روبوٹکس میں کیا ہوگا، آپ روبوٹ بنانا سیکھیں گے، روبوٹ کو ڈیزائن کیسے کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ابھی جو دور ہے وہ انٹرنیٹ کا اور روبوٹس کا ہے. اب دیکھ رہے ہیں لوگ اسی کی طرف جا رہے ہیں. تو اب اس کے علاوہ جو 8 پریفرنس ہے ہماری فیلڈ کی، اس کو ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں. وہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یعنی کہ ایک روبوٹ کو آپریٹ کون کرتا ہے، اس کا سسٹم کون بناتا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس والا. تو یہ دونوں فیلڈز انٹر لنکڈ ہیں. اگر آپ روبوٹکس کر رہے ہیں تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بھی ضرورت ہے. جو جس انسان نے یہ چیز پڑھی ہوئی ہے، 8 پریفرنس ہے، موسٹ مطلب پاپولر فیلڈ ہے آج کل کے دور کی. اس کے علاوہ جو ہماری 9th پریفرنس ہے وہ ہے ہیلتھ انفارمیشن ٹیکنالوجی. ہم صرف آئی ٹی کی طرف رجحان نہیں کر سکتے، ہمیں ہیلتھ کو بھی دیکھنا پڑے گا. تو اس لیے جو 9th پریفرنس ہے ہماری ہیلتھ انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے. تو ہیلتھ والوں کو کام یہ ہوگا کہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ تمام پرابلمز اویئرنیس جو کریں گے وہ ہیلتھ والے ہی کرتے ہیں. یعنی ہیلتھ انفارمیشن ٹیکنالوجی والے ڈاکٹرز کا کام صرف علاج کرنا ہوتا ہے، لیکن ہیلتھ انفارمیشن والے لوگوں کو اویئر کرتے ہیں ان کی ہیلتھی لائف انوائرمنٹ کے بارے میں. اس کے بعد جو 10th بڑی فیلڈ ہے وہ ہے میکاٹرونکس. میکاٹرونکس نہ صرف کمپیوٹر بنانے میں کام کرتے ہیں بلکہ روبوٹس کو کنٹرول کرنے میں. میکاٹرونکس ایک بہت ایمرجنگ فیلڈ ہے. اس کے علاوہ 11th جو ہے وہ ہے کیمیکل انجینئرنگ. اس کو تو ہم بالکل بھی اگنور نہیں کر سکتے. جتنی بھی انوینشنز ہوتی ہیں، نیو چیزیں بنتی ہیں، وہ کیمیکل انجینئرنگ والے ہی بنتے ہیں، ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹ کر کے. جو 12th فیلڈ ہے وہ ہے نرسنگ. پوری دنیا میں نرسز کی کمی ہو چکی ہے. اگر آپ بی ایس نرسنگ کو پریفر کرتے ہیں تو یہ ایک بہترین فیلڈ ہوگی. اس کے علاوہ جو 13th بیسٹ فیلڈ ہے پوری دنیا میں صرف پاکستان کا ڈسکس نہیں کر رہی، میں پوری دنیا میں جن چیزوں کی فیوچر اس کو ڈسکس کر رہی ہوں، وہ ہے بایو میڈیکل انجینئرنگ. یعنی کہ نیو اکوپمنٹس بناتے ہیں بایو میڈیکل انجینئر جو ہوتے ہیں. یہ بہترین فیلڈ ہے، مطلب ایک سب سے بیسٹ فیلڈس کا میں آپ کو ڈسکس کر کے دے رہی ہوں. بایو میڈیکل انجینئرنگ میں آپ ڈفرینٹ میڈیکل کے انسٹرومنٹس بناتے ہیں، ان کو چلانا سکھاتے ہیں اینڈ ای ٹی سی. اور جو 4th ہے وہ ہے کمپیوٹیشنل لنگوسٹکس. یہ بیسیکلی ایک کمپیوٹر کی لینگویج ہے. تو جس طرح دنیا آئی ٹی کی طرف جا رہی ہے، کمپیوٹر کی طرف جا رہی ہے، تو کمپیوٹیشنل لنگوسٹکس بہترین فیلڈ ہے جس میں آپ اے آئی پڑھتے ہیں، ڈیٹا سائنس، مشین لرننگ اور روبوٹکس پڑھتے ہیں. یہ ایک مدر فیلڈ ہے تمام آئی ٹی کی فیلڈز کی.
اس کے بعد ہے 15 پہ انفارمیشن ٹیکنالوجی. اس کے بارے میں تو اب تک سب کو پتہ چل ہی چکا ہوگا کیونکہ ہر جگہ ڈسکس ہو رہی ہے اور بچے بہت اس کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ بھی 15 بیسٹ فیلڈ ہے. اس کے بعد ہے 16 جو فیلڈ ہے وہ ہے بگ ڈیٹا. بگ ڈیٹا ایک الگ دنیا ہے جس میں آپ بزنس پڑھیں گے، کمپیوٹر پڑھیں گے، اکنامکس پڑھیں گے اور سوشل سائنس پڑھیں گے. اس میں آپ کو تمام فیلڈز کا تھوڑا تھوڑا ڈیٹا دیا جائے گا اور یہ ایک بہت واسٹ فیلڈ ہے. یہ کرنے کے بعد آپ کسی بھی فیلڈ میں میجر چوز کر سکتے ہیں. اور 19 جو بیسٹ فیلڈ ہے وہ ہے ڈرون ٹیکنالوجی. نہ صرف ڈرون کیمرہ بلکہ اب ڈرون بسز بھی چلنے والی ہیں، ڈرون کارز بھی چلنے والی ہیں. تو ڈرون ٹیکنالوجی فیوچر ہے بالکل، مطلب آپ بند آنکھوں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ وہ خواب ہے. اس کے بعد جو 20 بیسٹ فیلڈ ہے وہ ہے جناب ڈیٹا انالیسٹکس اینڈ بزنس انٹیلیجنس. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں ڈیٹا انالیسس کی بہت جاب آ رہی ہیں اور اس کے علاوہ فری لانسنگ بھی کر سکتے ہیں، پرائیویٹ فرم میں کام بھی کر سکتے ہیں، گورنمنٹ جابس بھی بہت آتی ہیں. تو یہ میں نے تمام ڈیٹیل دی آپ کو 20 بیسٹ فیلڈ کی جو کہ پوری دنیا میں بہت فیوچر آنے والا، جن کا بہت اسکوپ ہوگا، بہت ارننگ والی فیلڈز ہوں گی، بہت انٹرسٹنگ فیلڈز ہیں. اب اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی کوئی اسپیسیفک فیلڈز کی مزید ایکسپلینیشن چاہتے ہیں تو میرے کمنٹ سیکشن میں بتا دیں. باقی تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو. جزاک اللہ.